خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی، بے شمار تحائف ہم کو عطا کیے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا چاند سورج اس کی نعمت ہے، زمین و آسمان اس کی نعمت ہے، اور ہماری دیکھنے کی صلاحیت، ہمارے سننے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت، غرض یہ کہ انسان کے تمام اعضاء یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایمان اللہ کی نعمت، قرآن اللہ کی نعمت، کعبہ اللہ کی نعمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اتنے سارے نعمتیں، بے شمار تحائف، بے شمار انعامات میں ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہے، اور ایک بڑا تحفہ جو انسان کو دیا ہے، جس سے انسان بے حد محبت کرتا ہے، وہ ہے اولاد۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے جس کو لخت جگر بھی کہا جاتا ہے، نور نظر بھی کہا جاتا ہے، گھر کی رونق بھی کہا جاتا ہے، اور بڑھاپے کا سہارا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً اگر اولاد واقعی اولاد ہے تو پھر وہ بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہے، اور گھر کی رونق بھی ہوتی ہے، اس کے وجود سے گھر کی ویرانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بڑھاپے کی لاٹھی بھی ہوتی ہے اگر وہ واقعی اولاد ہے۔ اولاد وہ نعمت ہے کہ جس کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان کو شادی کے بعد کچھ دن تک اولاد نہ ملے تو ایک خمار سے اس کے سر پر ہو جاتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر جتن اور ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی خواہش ہے، اور اس کی شدت سے خواہش ہوتی ہے ہر مرد کو کہ وہ باپ بنے، ہر عورت کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے، لہذا وہ اس نعمت کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پیروں کے پاس، مزاروں کے پاس تعویذ فروشوں کے ہاتھ سے چڑھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں، اپنا مال تو لٹاتے ہی ہیں لیکن وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ انہیں اولاد چاہیے، وہ اولاد کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ شادی صرف نکاح کا مقصد یہ نہیں کہ صرف میاں بیوی آپس میں رہیں، بلکہ ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ نسل کو بڑھایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص نے مکالمہ کیا، اس نے پوچھا کہ حضرت نکاح کیا چیز ہے، نکاح شادی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سرور شہر، کہ صرف ایک مہینے کی خوشی ہے۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب انسان کے شادی کے شروع کے ایام گزر جاتے ہیں تو کچھ دن بعد اس کو یہ خواہش آٹومیٹک ہونے لگتی ہے کہ اس کو اولاد بھی ہو، کہ وہ باپ بھی بنے۔ تو اسی لیے حضرت علی نے فرمایا سرور شہر، کہ صرف ایک مہینے کی خوشی۔ پھر ثم ماذا، پھر اس مرد نے کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ لزوم مہر، کہ مہر لازم ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد قصور ظہر، کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے، زندگی بھر کا غم لازم ہو جاتا ہے۔ غرض بتانا یہ ہے کہ صرف نکاح کا مقصد یہ نہیں کہ آپس میں رہیں، بلکہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ نسل کو بڑھایا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہے۔ یہ ترغیب کیوں دی؟ اور اسی طریقے سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے،
اور فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی عورت سے محبت ہے کہ جو حسب و نسب والی ہے اور عزت و مرتبے والی ہے، مالدار بھی ہے، بہت مال والی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے، اس کے اندر ایک کمی ہے کہ وہ بانجھ ہے۔ تو آپ نے انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے نکاح کر لوں، آپ نے منع فرما دیا۔ پھر وہ آئے، پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر منع فرمایا۔ پھر وہ آئے، پھر تیسری مرتبہ جب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تزوج الولود الودود فانی مکاثرکم الامم، کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو اور تم سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہاری جتنی زیادہ تعداد ہوگی، تم جتنی بھی زیادہ تعداد میں ہوں گے تو مجھے دوسری امت پر اتنا ہی فخر ہوگا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ ترغیب کیوں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ نکاح کا مقصد، ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ نسل کو بڑھایا جائے۔ اب لہذا یہ تو ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ ہر شخص کو یہ شدت ہوتی ہے کہ وہ اولاد چاہتا ہے، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باپ بنے، اور ہر عورت کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے۔ اب کم علم انسان، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ یہ اولاد کہ جس کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے اور دل کا سکون ہوتا ہے، اور جس کی خواہشات کو اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان ہر کوشش اور خون پسینہ تک بہا دیتا ہے، تو یہ وہ جس کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، تو کبھی کبھی یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے، ان کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیتی ہے، ان کے سپنوں کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ جس کے لیے، یہ تو خاص طور سے بیٹوں کے لیے بڑی دعائیں کی جاتی ہے، نظریں مانی جاتی ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے بیٹا دے، وہ جس کو چاہے بیٹی دے، اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، اور جس کو چاہے جوڑا عطا کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کو بیٹا دیتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کسی کو بیٹی دیتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کسی کو بانجھ کر دیتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ لہذا اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا انہ علیم قدیر، کہ وہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے کہ کس کے لیے بیٹا بہتر ہے اور کس کے لیے بیٹی بہتر ہے اور کس کو بانجھ رکھنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ انسان کو کم علم، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، جب وہ اللہ کے کاموں کی حکمت کو نہیں سمجھتا تو پھر وہ اعتراضات کرنے لگتا ہے، شکوے اور شکایت کرنے لگتا ہے، اور حالانکہ اس کو کیا معلوم کہ اس کے حق میں بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ وہ جس اولاد کے لیے اتنی تسلسل سے دعائیں کر رہا ہے اور جس بیٹے کو اتنی تسلسل اور اسرار کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہو وہ اس کے لیے نوح علیہ السلام کا کنعان بن جائے، اور ہو سکتا ہو وہ اس کے لیے جو بڑھاپے کا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اس کا بڑھاپے کا سہارا ہوگا، ہو سکتا ہو وہ دوسرے سہارے بھی چھین لے۔ تو چونکہ انسان اپنی اولاد سے بڑی بڑی توقعات لگائے ہوئے ہیں، تو یہ اولاد کبھی کبھی اس کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیتی ہے، اور ماں باپ دل برداشتہ ہو کر غصے میں آ کر اپنی اولاد کو بد دعا دے بیٹھتے ہیں کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا، کاش تو اس دنیا میں جنم ہی نہ لیا ہوتا۔ تو میرے دوستو، جب تم یہ بد دعا دیتے ہو، میں ماں باپ سے کہتا ہوں وہ اس بد دعا دینے سے پہلے کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ ہماری غلط تربیت کا نتیجہ تو نہیں، کہیں یہ ہمارے بگاڑ کا نتیجہ تو نہیں کہ جو آج ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، اور بچپن میں وہ ان کی گالیوں پر ان کو شاباشی دیتے رہے، بچپن میں جب وہ گانا گایا کرتے تو ان کو شاباشیاں دیتے رہے، اور یہ کہتے رہے ابھی تو بچپن کی عمر ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور آج یہ نتیجہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر تم پہلے اس کی صحیح تربیت کر لیتے، تم پہلے اس کو ایسا راستہ دکھا دیتے کہ جو جنت والا راستہ ہے، جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے، تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے نافرمانی کی شکایت کی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، تو آپ نے اس کو بلایا اور والدین کے حقوق ادا نہ کرنے پر اس کو ڈانٹا کہ تم نے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، تم ان کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو اس بیٹے نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، مجھے بتائیے کیا ماں باپ پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تو مجھے بتائیے وہ حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ
وہ حق یہ ہے کہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اور پھر اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، اور پھر اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ یہ 3 حقوق حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین نے بیان فرمائے۔ تو پھر اس بیٹے نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میرے باپ نے ان 3 حقوق میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا، کہ میری ماں ایک مجوسی کی باندھی ہے اور میرا نام انہوں نے جعل رکھا ہے، جعل کے معنی ہے سیاہ فام، بدصورت، اور مجھے انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کہیں سے کہیں تک نہیں دی ہے۔ حضرت